نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ بزرگان محترم، کورونا کی وبا کئی ماہ سے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لیتی جا رہی ہے اور آج ہر طرف سے موت کی خبریں کثرت کے ساتھ سنائی دے رہی ہیں۔ اسلام میں ہمیں تعلیم دی تھی کہ دنیا فانی ہے، یہ دار الفنا ہے اور کسی کی زندگی پائیدار نہیں، اور یہ بھی تعلیم دی تھی کہ اس دنیا کو دار العمل سمجھ کر یہاں کی اس 2 روزہ زندگی کو آخرت کی تیاری میں لگاؤ۔ باقی کھانا پینا رہنا سہنا، تجارت اور بزنس اور ملازمت اور صنعت و حرفت، یہ سب کچھ ایک عارضی چیز کی طرح استعمال کرو۔ حضرات، ایک حدیث سن لیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے تمام مسلمانوں کو متنبع کر دیا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بار میرے مونڈھوں پر اپنا ہاتھ رکھا، پکڑا، یعنی یہ متوجہ کرنے کے لیے تھا۔ مونڈھوں پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے مجھ سے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعد نفسک من اہل القبور۔ دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی مسافر ہو، یا اس طرح جیسے کہ کوئی راہ گزر راستے سے گزرنے والا ہوتا ہے، اور خود کو قبر والے لوگوں میں سے شمار کرو۔ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ ایک مومن کو دنیا میں کس طرح رہنا ہے۔ اس طرح رہنا ہے جیسے کہ کوئی مسافر ہو، یا اس طرح رہنا ہے جیسے کہ کوئی مسافر بھی نہیں بلکہ صرف راہ گزر۔ مسافر تو وہ ہوتا ہے جو کم از کم 10-15 دن کے لیے کسی جگہ پر جا کر ٹھہر جاتا ہے۔ راہ گزر وہ ہوتا ہے جو کہیں ٹھکانہ نہیں کرتا اور کہیں قیام نہیں کرتا بلکہ چلتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غریب یعنی مسافر کی طرح رہو، اور عابر سبیل یا اس طرح جیسے کوئی راہ گزر راستے سے گزر جاتا ہے، اور فرمایا کہ اپنے آپ کو اہل قبور میں سے سمجھا کرو۔ لیکن اکثر لوگ دنیا میں اس طرح رہتے ہیں جیسے ان کو یہاں ہمیشہ رہنا ہو، اور وہ آخرت کو بلکہ اپنی موت کو بھی بھول جاتے ہیں۔ کورونا کی اس وبا نے ہمیں اور آپ کو سب کو کھلی آنکھوں یہ حقیقت دکھا دی کہ واقعی یہ دنیا ناپائیدار ہے، اور کسی کی زندگی کا یہاں کوئی بھروسہ نہیں۔ کوئی اب جا رہا ہے تو کوئی تب جا رہا ہے، کوئی آج تو کوئی کل جا رہا ہے۔ بھائیو، کیا یہ ہم سب کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں، اور خود کو آخرت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کافی نہیں؟ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ موت سب سے بڑا واعظ ہے۔ واعظ کہتے ہیں مقرر کو، واعظ کہنے والے کو، دوسروں کو نصیحت دینے والے کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موت سب سے بڑا واعظ ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، کفا بالموت واعظا وَكَفَى بِالْيَقِينِ غِنَا وَكَفَى بِالْعِبَادَةِ شُغْلًا، یعنی واضح و نصیحت کرنے کے لیے موت کافی ہے، کسی باعث کی ضرورت نہیں، اور غنا
یعنی مالداری کے لیے یقین کافی ہے، اور شغل و کام کے لیے عبادت کافی ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 باتیں فرمائی۔ میں دوسرے نمبر کی بات پہلے کہتا ہوں اور پھر اس کے بعد پہلے نمبر کی عرض کروں گا، اس لیے کہ وہی مقصود ہے اس وقت۔ دوسرے نمبر پر اس حدیث کے اندر آیا ہے کفا بالیقین غنا، غنا یعنی مالداری کے لیے یقین کافی ہے۔ یعنی اگر آدمی کے پاس اللہ پر یقین ہو، توکل ہو، اعتماد ہو، تو یہی سب سے بڑی مالداری ہے۔ ایک مالداری تو مال کی وجہ سے ہوتی ہے کہ آدمی کے پاس مال ہے لیکن یقین نہیں، تو کتنا بھی مال اس کو مل جائے لیکن اس کے باوجود وہ مالدار کی طرح نہیں، فقیر ہی کی طرح رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ پر اس کو یقین نہیں۔ اور جو لوگ اللہ پر یقین رکھنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس چاہے مال نہ ہو لیکن پھر بھی ان کا دل غنی ہی غنی رہتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اس حدیث میں فرمایا کفا بالعبادت شغلا، کہ کام اور مصروفیت کے لیے عبادت کافی ہے۔ اگر آدمی عبادت میں لگا رہے، یہ سب سے بڑی اس کی مصروفیت ہے، لہذا مومن کو اللہ کی عبادت میں اپنے اوقات خرچ کرنا چاہیے۔ اور پہلے نمبر پر اس حدیث میں جو فرمایا، جو اس وقت میرا موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ فرمایا واعظ و نصیحت کے لیے موت کافی ہے۔ موت اتنا بڑا واعظ ہے کہ کسی کو حقیقت میں دیکھا جائے تو کسی اور واعظ اور خطیب اور بیان کرنے والے اور مقرر کی ضرورت ہی نہیں، موت کا واقعہ سامنے آیا اور انسان کو عبرت حاصل ہو گئی، مگر اس کے باوجود لوگ عبرت نہیں لیتے۔ موت پر موت کے واقعات سامنے آتے ہیں مگر کوئی خاص تبدیلی ان میں دیکھی نہیں جاتی، اور یہ نہیں خیال کرتے کہ مجھے بھی موت آ سکتی ہے۔ جب ایک کی موت آئی تو کیا مجھے نہیں آئے گی؟ کیا فلاں کو نہیں آئے گی؟ ہر آدمی کو موت کو دیکھنے کے بعد یہ خیال کرنا چاہیے کہ مجھے بھی اسی طرح موت آ سکتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کسی جنازے کو دیکھتے تھے تو اس سے خطاب کرتے ہوئے کہتے تھے اغدی فإنا رائحون وروحی فإنا غادرون، تم اب جاؤ، ہم شام پہنچیں گے، یا تم شام کو چلو تو ہم صبح میں پہنچیں گے۔ یعنی موت کو وہ اس قدر قریب سمجھتے تھے کہ جنازے کو دیکھ کر کہتے تھے کہ تم اب جا رہے ہو تو ہم شام تک پہنچیں گے، شام کو جا رہے ہو تو ہم صبح تک پہنچ جائیں گے، اور ہمیں اسی کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر کی جو حدیث میں نے ابھی سنائی تھی آپ کو، جس میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، یہ سنا کر حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو اور صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کیا آج یہی کیفیت نظر نہیں آ رہی ہے؟ ایک شخص آج کسی کا جنازہ اٹھا کے آ رہا ہے اور کل اس کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں اسی طرح خود کو اہل قبور میں سمجھنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت خواجہ مجذوب رحمہ اللہ، جو حضرت تھانوی کے جلیل القدر خلیفہ تھے، بہت بڑے شاعر بھی تھے، انہوں نے اپنے اشعار کے اندر بہت خوب کہا۔ انہوں نے کہا ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک رہربے ملک عدم، دفعتن ایک روز یہ جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اور مزید کہا یہ تیری غفلت بے عقلی ہے بڑی، مسکراتی ہے قضا سر پہ کھڑی، موت کو پیش نظر رکھ ہر گھڑی،
پیش آنے کو ہے، یہ منزل کڑی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ حضرات، کورونا کے اس وبائی مرض نے ساری دنیا کو دہشت اور وحشت میں مبتلا کر رکھا ہے، لیکن لوگ یہ بھولے ہوئے ہیں کہ موت کبھی نہ کبھی تو بہرحال آنی ہے، اور وہ اپنے وقت سے آئے گی، اپنے وقت سے نہ پہلے آئے گی نہ اپنے وقت سے مؤخر ہوگی۔ تو موت کوئی گھبرانے کی چیز نہیں بلکہ تیاری کی چیز ہے، اور ایک مومن بندہ ہر وقت اس دھن میں رہتا ہے کہ وہ کس طرح موت کے لیے خود کو تیار کرے۔ حضرات گرامی قدر، ہم دنیا میں ہمیشہ رہنے جب آئے ہی نہیں تو بہرحال کبھی نہ کبھی جانا طے ہے، لیکن ایک مومن کے جانے میں اور ایک کافر کے جانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ مومن یہاں سے تیار ہو کر اللہ سے ملنے کی خوشی میں رخصت ہوتا ہے، اور کافر اللہ سے ناراضگی کے ساتھ، بڑی تنگ دلی کے ساتھ میں جاتا ہے۔ پھر عرض کروں، مومن یہاں سے تیار ہو کر اللہ سے ملنے کی خوشی میں رخصت ہوتا ہے، اور کافر اللہ سے ناراض ہو کر دل کی تنگیوں کے ساتھ میں جاتا ہے۔ مومن کے لیے موت ایک نہایت ہی مبارک و مسعود حال ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا متمنی اور مشتاق ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے اس کا دل بے چین اور مضطرب ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اللہ نے میرے لیے کیا کیا جنت میں تیاریاں کی ہوگی، میرے روزوں کا بدلہ مجھے ملے گا، میرے ایمان کا بدلہ مجھ کو ملے گا، میرے اعمال کا بدلہ مجھ کو ملے گا، میرے سجدوں کا بدلہ مجھ کو ملے گا، میرے ذکر کا بدلہ مجھ کو ملے گا، میری تلاوت کا بدلہ مجھ کو ملے گا، میرا اللہ خوش ہوگا اور بہت کچھ مجھ کو عطا کرے گا۔ یہ سوچ کر وہ اللہ سے خوشی اللہ سے ملاقات کے لیے مشتاق ہو کر رخصت ہوتا ہے۔ ایک حدیث یاد آ گئی کہ حضرت عبادہ ابن الصامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا مشتاق ہوتا ہے، اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے، اللہ سے ملنے کو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کے لیے مشتاق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ اس سے ملاقات ہو، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو مکروہ اور برا سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ اس حدیث کی شرح کے اندر ایک اور حدیث وارد ہوئی، وہ یہ کہ اس میں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں، اور جو بندہ نہیں ملنا چاہتا اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتے۔ تو اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم تو موت سے گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہاں پر یہ طبعی گھبراہٹ اور کراہت مراد نہیں ہے، بلکہ مومن کو جب موت آتی ہے تو اسے بشارتیں سنائی جاتی ہیں کہ اللہ تجھ سے راضی ہے، اور اس کے اکرام اور اعزاز کی اس کو بشارتیں ملتی ہیں۔ جب اس وقت وہ ان بشارتوں کو سنتا ہے تو اسے آخرت میں ملنے والی ان چیزوں سے جو اس کو بتائی جائیں گی اللہ سے ملنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ بندہ اس وقت اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے ملنا چاہتے ہیں، اور جب کافر کو موت آتی ہے تو اسے اللہ کے عذابات اور عقوبات کی خبریں سنائی جاتی ہیں، تو اس وقت اسے آگے آخرت سے زیادہ کوئی چیز بری نہیں معلوم ہوتی۔ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا ہی اچھا ہے، اس لیے وہ اللہ سے ملنا نہیں چاہتا، دنیا سے جانا نہیں چاہتا، بلکہ موت سے بھاگتا ہے۔ اسی لیے جو اللہ والے ہیں وہ موت کی تمنا بھی کرتے ہیں،
موت کی تمنا ایک تو یہ ہے کہ دنیا کی مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے کرے، یہ تو حرام ہے۔ موت کی تمنا بیماری کی وجہ سے کرے، موت کی تمنا کسی تکلیف کی وجہ سے کرے، موت کی تمنا فقر و فاقے کی وجہ سے کرے، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ لیکن اگر موت کی تمنا اللہ سے ملنے کے لیے کرے، آخرت کی نعمتوں کے لیے کرے، تو یہ تو مومنانہ شان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ آخری عمر میں بیمار ہو گئے اور لوگ ان کی زیارت اور ملاقات کو آنے لگے، تو حاکم وقت مروان بن حکم بھی ان کی زیارت کے لیے آیا اور ان کو دعا دیتے ہوئے کہنے لگا، اللہ آپ کو شفا عطا کرے۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، انہوں نے کہا اللہم انی احب لقاءک فاحب لقائی، اے اللہ میں تیری ملاقات کا متمنی ہوں، میں تیری ملاقات کو چاہتا ہوں، بس آپ بھی مجھ سے ملاقات کو پسند فرمائے۔ یہ کہتے ہوئے انتقال فرما گئے۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی آخری زندگی میں خطبہ دیا تو اس میں ایک بات یہ بھی فرمائی کہ یوں کہا جاتا ہے کہ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں، اے اللہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ بھی مجھ سے ملنے کو پسند فرمائے اور اس میں مجھے برکت نصیب فرمائے۔ اسی کے چند دنوں کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ اپنے مخالفین سے میدان جنگ کے اندر لڑ رہے تھے تو ایک دن فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ اب میری عمر پوری ہو گئی اور میرے والد سے بھی زیادہ میری عمر ہو گئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ بھی مجھ سے ملنے کو پسند فرمائے۔ بہرحال معلوم ہوا کہ اللہ کا نیک بندہ جب دیکھتا ہے کہ موت آئے گی تو اللہ سے ملاقات ہوگی تو وہ موت سے کراہت نہیں کرتا بلکہ موت کا شوق کرتا ہے۔ اسے اللہ کی طرف سے دی جانے والی بشارتیں اور اللہ کی طرف سے دی جانے والی نعمتوں کی بشارتوں سے جنت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، مومن کا تحفہ تو موت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے، جب وہ دنیا کو چھوڑتا ہے تو جیل خانے کو چھوڑتا ہے۔ فرمایا کہ مومن کے لیے یہ دنیا جیل خانہ ہے، جب وہ دنیا کو چھوڑتا ہے تو اصل میں جیل خانے کو چھوڑتا ہے، کیونکہ آخرت میں راحت اور نعمت اس کے لیے دونوں کامل طور پر موجود ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام کا گزر ایک جنازے پر سے ہوا تو آپ نے جنازے والے کے بارے میں فرمایا مستریح و مستراح منہ۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ فرمایا کہ یہ جو جنازے والا ہے، مردہ ہے، یہ یا تو راحت پا گیا یا اس سے راحت پا لی گئی۔ حضرات صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ مستریح اور مستراح کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن دنیا میں دنیا کی پریشانیوں اور تکلیفوں سے راحت پا کر اللہ کی رحمت کی طرف کوچ کر جاتا ہے، اس لیے وہ مستریح ہے یعنی راحت پانے والا۔ اور فاجر اور کافر جب مرتا ہے تو اس سے سارے بلاد و عباد و درخت و جانور سب راحت پا لیتے ہیں، اس لیے وہ مستراح منہ ہے یعنی اس سے لوگ راحت پا لیتے ہیں۔ الغرض مومن نہ موت سے کبھی غافل ہوتا ہے نہ اس کی تیاری سے بے فکر ہوتا ہے، غافل بھی نہیں ہوتا، تیاری سے بے فکر نہیں ہوتا اور نہ اس سے گھبراتا ہے اور بھاگتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ موت بہرحال آنی ہے، لہذا اس کی تیاری کرنا میرا کام ہے، بھاگنے سے موت سے کوئی چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ لہذا اب طریقہ کار یہی ہے کہ آدمی موت کے لیے تیار ہو، اپنے اوقات کو اللہ کی یاد میں لگائے اور مخلوق کی خدمت میں لگائے، اللہ کو راضی کرنے کے اعمال میں لگائے، ذکر میں ہو، تلاوت میں ہو،
नमाजों का एहतमाम हो, गुनाहों से तौबा हो, इस्तिग़फ़ार की कसरत हो, दरूद शरीफ का मामूल हो, इसी तरह और इबादतें करते करते अपने आप को यूं तैयार कर ले कि जब मौत आएगी तो अल्लाह की खुशी के साथ, अल्लाह की रजा के साथ मौत आ जाए। मोमिन बंदे का सबसे बड़ा कमाल यही होता है। मोमिन का काम यही है कि वो इस दुनिया में आकर अपनी आखिरत की फिक्र और अपनी मौत की तैयारी के लिए काम करता रहे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी इसकी तौफीक अता फरमाए। इस मजमून को मुझे और भी कुछ वसी पैमाने पर पेश करने का ख्याल है, इसलिए कि और भी चीजें ऐसी हैं जो इस जमाने में हमारे भाइयों के सामने आना बहुत जरूरी है। इसलिए कि लोग मौत का नाम सुनकर परेशान हैं और परेशान होने के बावजूद उनके अंदर वो बात नहीं पैदा हो रही है जो होनी चाहिए। इसलिए इस मजमून को मैंने आज बयान किया, लेकिन और बहुत सारी चीजें हैं जिसकी तरफ मुझे आप लोगों को तवज्जो दिलाना है। अल्लाह मुझे भी तवज्जो करने की तौफीक दे और आप सबको भी इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जब तक जिंदा रहे दीन इस्लाम पर जिंदगी अता फरमाए, मौत के वक्त ईमान की कलमे की मौत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।